بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 248 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 33 اور 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ چن لیا، آدم و نوحا، آدم اور نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین جہانوں پر، ذریتاً اولاد ہے، بعضها ان کے، من بعد بعض کی، واللہ اور اللہ، سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کی بات کہی گئی۔ یہود و نصارہ نے آپ کی اتباع اور اطاعت سے منہ پھیر لیا، محض اس تعصب کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسحاق علیہ السلام سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حالانکہ حضرت اسحاق ہوں یا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سنہری زنجیر ہے جس کا ہر کڑا قیمتی ہے، اور ان سب کو اللہ ہی نے چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کے آل کو اور حضرت عمران کے آل کو دونوں جہاں پر فضیلت اور فوقیت دی ہے، اور ان سب کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے، اور وہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہی کی اولاد میں آخری نبی کی حیثیت سے جس پیغمبر کو چن کر نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، ان کا انکار کیا جائے؟ اس آیت میں جہاں حضرت آدم، حضرت نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کا تذکرہ کیا گیا، وہیں آل عمران کا ذکر خیر بھی کیا گیا۔ یہ عمران کون ہیں؟ یہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد بزرگوار۔ اگلی آیت میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر تفصیل کے ساتھ ہے، اس لیے اس آیت میں بطور تمہید و تعارف آل عمران کا ذکر کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال ہدایات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔